کیا حال ہے دوستو آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتے ہیں آپ خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں، خصوصاً میرے جو اپنے فالوورز ہیں۔ مجھے ایک ہی ہفتہ ہوا ہے فیس بک پہ جب میں نے اس کو پبلک کے لیے کھول دیا ہے، اور میرے فالوور کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔ فرینڈ ریکویسٹ بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فرینڈ ریکویسٹ میں ایک لمیٹیشن ہے، آپ ایک مخصوص تعداد سے زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے فالو کریں میرے اس پیج پہ، اور فرینڈ ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ مجھے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ نہ کیا کریں، کیونکہ وہ ایک تو لمیٹیشن ہے اور دوسرا اس کو مینیج کرنا ہے۔ اور ونس اگین تھینکس ٹو آل، اور اس کا مطلب ہے آپ کو میرا اوپینین اور میرا فیڈ بیک پسند آ رہا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی میں فیڈ بیک اور اوپینین دوں اس میں سے پہلی چیز ہو وہ آنیسٹ اوپینین ہو، دوسرا ہے کہ ان بائسڈ ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی چیز کے خلاف نہ ہو، جس میں غیر جانبداری آ جائے، ایک غیر جانبدار اوپینین میں آپ سے شیئر کر سکوں، پھر لوگ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اگر آپ باعث ہو جائیں، جس طرح ہماری آج کل ساری میڈیا ہاؤسز، جرنلسٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے بائسڈ ہیں، کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے، کسی دوسری پارٹی۔ ہمیں ایک اوپن اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک ایماندارانہ اوپینین اور فیڈ بیک شیئر کرنا چاہیے، یعنی رائے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات اور پکچر حاصل ہو۔ آج آتے ہیں ٹاپک پہ، پالیٹکس اور اکنامکس پہ۔ تو کافی میں نے آپ کو فیڈ بیک اور چیزیں شیئر کی۔ آج کل میچز ہو رہے ہیں جی پی ایس ایل کے، اور کیونکہ ہماری یوتھ جنریشن اس کو کافی فالو کر رہی پی ایس ایل، تو میں نے کہا اس پہ آپ سے اپنا ایک ویلاگ شیئر کر سکوں۔ میچز تو بڑے اچھے ہو رہے ہیں، بڑے زبردست ہو رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس کو بڑی فالو بھی کر رہی ہے اور اپریشیٹ بھی کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، ایک ایشو ہے، میں نے کہا وہ آپ سے میں شیئر کر سکوں۔ پی ایس ایل کے جتنے بھی میچز ہیں یا باقی کرکٹس کے بھی، وہ زیادہ تر کراچی اور پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے پی سی بی کی طرف سے ایڈمنسٹریٹر ایشو ہو، لیکن اس سے میسج اچھا نہیں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پشاور، کوئٹہ اور انٹیریئر سندھ کراچی جو ہے وہ اتنے سندھی نہیں ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سندھ کے جو کور لوگ ہیں، سندھی لوگ، یہ ان کے ہاں میچ ہو رہا ہے، نہیں، یہ کراچی میں ہو رہے ہیں جو اردو سپیکنگ ہے۔ انٹیریئر سندھ تو تب مانا جائے گا کہ سکر میں میچ ہو، لاڑکانہ میں میچ ہو، اس طرح کوئٹہ میں ہو، اور اس طرح پشاور میں ہو۔ اب ان چیزوں کے لیے اگر ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں تو یہ ایک میسج اچھا نہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پشاور میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہاں ٹیررزم کا مسئلہ ہے، تو دیکھیں کراچی میں بھی تو آئی جی آفس پہ حملہ ہوا ہے، لیکن وہاں پی ایس ایل کے میچز تو ہو رہے ہیں، کوئی ایسے ہی وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے کہ بھئی وہ حملہ ہو گیا، اور طالبان نے کراچی میں بڑے حملے ہوئے ہیں، بڑے 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 دھماکے ہوئے ہیں، لیکن وہاں میچز ہو رہے ہیں، لیکن کوئٹہ اور پشاور میں نہیں ہو رہے، اور نہ انٹیریئر سندھ میں ہو رہے۔ تو دیکھیں نا، 3 بڑی قومیں ہیں آپ کی، پشتون ہیں، بلوچ اور سندھی، ادھر آپ میچز نہیں کرا رہے، تو ایک میسج اچھا نہیں جا رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ پی سی بی کی کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، ان کو لاجسٹکس کی ایشوز ہوں گے، لیکن آپ واضح طور پہ آئیں اور قوم کو بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں۔ میسج یہ اس طرح کا اگر آپ کریں گے، لیکن لاہور میں ایشو ہو گیا تھا، قذافی میں پنجاب حکومت نے انکار کر دیا تھا میچز کرانے کا، تو نجم سیٹھی اور پڑھ کے پھر اور گفت و شنید کر کے پھر وزیر اعظم صاحب خود انوالو ہوئے، شہباز شریف، اور انہوں نے انشور کیا کہ چاہے اس کا خرچہ صوبائی حکومت ہی دے دے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے جو کھلاڑیوں کا، لیکن میچز قذافی میں ہی ہوں گے۔ اور وہ کل رات آپ نے دیکھ لیا، خبر آ گئی کہ سارے میچ اب قذافی اسٹیڈیم میں ایز پر شیڈول ہوں گے۔ وزیر اعظم تک انوالو ہونا پڑا اس میچز کے لیے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو ایک ووٹ بینک کی پالیٹکس کر رہی ہے حکومت، اور یہ پالیٹکس ملک کی سلامتی کے لیے اچھی نہیں ہے، ملک کی باقی چیزوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آپ ساتھ ہی ہمارے ہمسائے ملک دیکھ لیں، وہاں ان کے 28 صوبے ہیں، اور ہر صوبے میں میچز ہوتے ہیں، ایون جو 2-3 صوبوں کو چھوڑ کے جو کہ بہت کم آبادی ہے، وہ ہزاروں میں بھی
بمشکل ہے 1 لاکھ 2 لاکھ کی آبادی ہے. ان کے علاوہ باقی آسام ان کا ایک صوبہ ہے نارتھ ایسٹ میں جو کہ نکسلیٹس کا اور جو ملیٹنٹ ہے وہاں پہ وہ کافی انسرجنسی ہے وہاں پہ جس کو نکسل وادی بھی کہتے ہیں ہندی میں. لیکن وہ وہاں پہ گوہاٹی ان کا اسٹیڈیم ہے, وہ انٹرنیشنل میچز ہر ہو رہے ہیں. آپ ادھر ہمالیہ کشمیر کے قریب ہی ان کا اسٹیٹ ہے ہماچل پردیش, وہاں پہ دھرم شالہ میں میچز ہو رہے ہیں. تو وہ اچھا وہ ان کا جو پالیسی ہے وہ ہے بڑی زبردست. وہ کہتے ہیں سارے میچز ہمارے روٹیشن وائز ہوں گی, یعنی یہ نہیں کہ یہ بی سی سی آئی کی مرضی ہے کہ کس اسٹیٹ میں جا کے کہیں بھی اسٹیڈیم پہ ہاتھ رکھ دے تو میچ ہو. نہیں, یہ روٹیشن پہ ہوگی. آج ایک صوبہ میچ کرائے گا, کل دوسرا کرائے گا. انگلینڈ کی سیریز کوئی اور صوبہ کرائے گا. تو ایک ایک نمبر بائی نمبر سب کا نمبر آتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لینا, مجھے تو یاد نہیں پڑتا پشاور میں لاسٹ میچ کب ہوا. اگر آپ کو یاد پڑتا ہے تو کمنٹ کر لیں. کوئٹہ میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 80s میں ہوا ہو, جب ہم چھوٹے تھے تو ہوا ہوگا. اب یہ دیکھیں نا, یہ آپ کے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایشو, لیکن اس سے پھر یہ مسائل بچ اور غلط میسیجنگ آتے. پھر اس طرح کی سپریٹسٹ جو ہمارے ملک کے خلاف جو پارٹیاں ہیں جو کہ اس طرح کی پی ٹی ایم وغیرہ اس طرح کی پھر جنم لیتی ہیں پارٹیاں, اور بلوچ انسرجنسی پھر بڑھتی ہیں اس طرح کی کہ ان میں فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جا رہا ہے. تو پھر آپ کو وہاں پہ آپ کو ملیٹنسی ملتی ہے اور پھر یہ چیزیں بڑھتی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے خاص کر نجم سیٹھی صاحب سے, وہ ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے فیلڈ ورک بھی کیا ہے اور وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, کہ اس کو انشور کریں کہ ہمارے جتنے بھی شہر ہیں ان ساروں میں میچز ہوں, اور کوئی ایسا شہر نہ ہو خاص کر جو چھوٹے صوبے ہوں جہاں میچ نہ ہو. سکر میں آپ کرائیں, کوئٹہ میں کرائیں, آپ پشاور میں کرائیں, آپ ڈی آئی خان میں کرائیں, آپ ساروں جگہوں پہ کرائیں, آپ سوات میں کرائیں. سوات بڑے زبردست ہے. میں نے جو آپ کو انڈیا کی مثال دیا دھرم شالہ, اگر آپ گوگل پہ جائیں تو ہی از جسٹ لائک سوات. وہ جو شہر ہے وہ بالکل سوات کی طرح ہی ہے. مطلب اس کا جو اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں, وادی ہیں, اس کے اندر اسٹیڈیم بنا ہوا ہے. آپ اس طرح بنا سکتے ہیں مینگورا میں, سیدو میں, وہاں پہ آپ اسٹیڈیم بنا دیں تو وہاں پہ ہمارے گولف کورسز بھی ہیں, ملٹری کنٹونمنٹ بورڈ, تو آپ اسٹیڈیم بھی بنا سکتے ہیں سوات کے عوام کے لیے. تو یہ آپ اس طرح سوچیں, اس کو اس طرح اینگل سے لے کے چلیں, تو اس سے نہ اس کی ملکی بھلائی ہوگی بلکہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے جو کنسرن ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے گروپس اور ملیٹنٹ گروپس یا باقی جو اس نیریٹو کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, یہ ایک ہی صوبے ہیں, 2 ہی قومیں ہیں, یا ادھر پنجاب میں چیزیں ملتی ہیں یا کراچی میں, باقی تو وہ کہتے ہیں ہم تو خواہ مخواہ ہیں اس ملک میں. تو پھر اس طرح کی پھر وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارے لیے ریاست کے لیے مسائل بنتے. یہ ایک چیز تھی جو میں نے نوٹ کی پی ایس ایل کے دوران. باقی ہماری ینگ جنریشن زبردست, پی ایس ایل کے میچز بڑے زبردست, فخر زمان سارے بڑے, بابر اعظم اچھا کھیل رہے ہیں. بیسٹ آف لک ٹو دیم, بیسٹ آف لک ٹو آل پاکستانی. پاکستان زندہ باد.